بہت زمانہ پہلے بادلوں کے پار ایک وادی تھی جسے لوگ نورستان کہتے تھے۔ وہ وادی ہمیشہ چاندنی میں نہائے رہتی اور ہواؤں میں خوشبوؤں کے نغمے گونجتے تھے۔ اسی وادی کے کنارے ایک ننھی سی جھونپڑی میں ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی، زہرہ۔ زہرہ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، مگر اس کا دل اس مسکراہٹ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتی، چاہے کوئی پرندہ زخمی ہو یا کوئی بوڑھی عورت تنہا، مگر کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور ہوا میں جادو سا بہہ رہا تھا، زہرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے چاند، میں سونا چاندی نہیں مانگتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے گاؤں میں خوشیاں آ جائیں، سب کے دلوں میں سکون اتر جائے۔ چاند نے جیسے اس کی دعا سن لی، اچانک ایک نرم کرن زمین پر اتری جو چاندنی کے ذروں میں بدل گئی، اور ان ذروں سے ایک حسین چاند پری ظاہر ہوئی۔ پری کے بال چاند کے دھاگوں جیسے اور آنکھوں میں کہکشاں کی چمک تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، زہرہ، تمہارا دل آسمان سے بھی روشن ہے، میں تمہیں ایک تحفہ دیتی ہوں۔ چاندنی کا تاج، لیکن یاد رکھو یہ تاج تبھی چمکے گا جب تم دوسروں کے دلوں کو خوش رکھو گی۔ اگر کبھی غرور یا خود غرضی نے جگہ لی تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ زہرہ نے عاجزی سے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں پری اماں، میں ہمیشہ نیک رہوں گی۔ اگلی صبح جب زہرہ نے تاج پہنا تو پورا گاؤں جگمگا اٹھا، درختوں پر نوری پھول کھلنے لگے، دریاؤں میں چاندنی بہنے لگی اور ہر چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ مگر ایک دن گاؤں کی ایک عورت نے حسد سے کہا، یہ جادو تاج کا ہے، زہرہ کا نہیں۔ زہرہ کا دل بجھ سا گیا، اس لمحے تاج کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ وہ روتی ہوئی چاندنی کے نیچے گئی اور بولی، اے چاند پری، میں بھول گئی، میں نے دل میں غرور آنے دیا۔ چاند پری آسمان سے اتری، نرمی سے بولی، بیٹی، جادو تاج میں نہیں ہوتا، وہ دل میں ہوتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو چاندنی خود راستہ دکھاتی ہے۔ اس دن کے بعد زہرہ نے کبھی خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھا۔ وہ ہر دل میں روشنی بانٹتی رہی اور تاج پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔